أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. So my dear students of O levels, it's our topical workbook and approach to O level Islamiyat. The subject code is 2058. So we shall discuss a question from this book, that is question number 20, and yes, this one. The statement of the question is: give an account of how the Quran was first revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the B part is: was it significant that the Quran was revealed to someone who could not read or write? Give reasons for your answer. تو اس کے کوشچن 20 کا جو پارٹ اے ہے، دیکھیے یہ ہسٹری اینڈ امپورٹنس آف قرآن کا چیپٹر ہے، اس پہ یہ کوشچن ہے، اور یہ کیمبرج کے جو پاس پیپرز ہیں یہ وہاں سے لیا گیا ہے. تو اس میں پارٹ اے میں آپ نے یہ ایکسپلین کرنا ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس طرح سے ریویل ہوا. واز فرسٹ ریویلڈ لکھا ہے نا، تو یہ ریولیشن آف قرآن کا جو فرسٹ ایونٹ تھا کیو آف ہرا میں، اس کو آپ اس میں ایکسپلین کریں گے. اور بی پارٹ جو ہے اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیا یہ کوئی سگنیفیکنٹ یا امپورٹنٹ بات تھی کہ قرآن ایک ایسے شخص پہ نازل کیا گیا جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی کہلاتے ہیں، ایسے نبی جنہوں نے کسی سے لکھنا یا پڑھنا نہیں سیکھا. نبی امی کو ان لیٹرڈ بھی کہتے ہیں، ان لیٹرڈ، UNLETTERED، ان لیٹرڈ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لیٹرڈ تھے، ان کے اوپر قرآن کے نازل ہونے کی، ریویل ہونے کی کیا امپورٹنس ہے، یہ ہم نے بتانا ہے. یعنی کسی پڑھے لکھے آدمی پہ نازل نہیں ہوا، بلکہ ایک ایسے انسان پہ نازل ہوا جو پڑھے لکھے نہیں تھے. تو اس کی کیا وجہ تھی، کیا ریزن تھی، کیا اس کی امپورٹنس تھی، یہ اس کے آنسر میں آپ ڈسکس کریں گے، اور اس میں آپ نے ریزنز بھی بتانی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو کویشچن ہے یہ دیکھیے جون 2014 پیپر 1 میں سے لیا گیا. اب اس کا آنسر جو ہے وہ آپ پارٹ اے کا، تو جو موسٹلی اسکولس میں سلیبس کی بک لگی ہوتی ہے فرخندہ نور کی او لیول کی بک، آپ اس میں سے بھی کر سکتے ہیں. پاس پیپرز میں سے بھی آپ اس کا آنسر، سالو پاس پیپر جو ہیں وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ریڈ اسپاٹ کے پاس پیپرز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، سو وہاں سے بہت سے بچے جو ہیں وہ ایگزامس کے لیے پریپریشن کرتے ہیں. لیکن چونکہ اسکول میں فرخندہ نور کی بک پڑھائی جاتی ہے، تو چلیے ہم آپ کی آسانی کے لیے اسی بک میں سے دیکھ لیتے ہیں اس کے آنسر کو. تو یہ دیکھیے جی، یہ فرخندہ نور کی بک میں یہ ٹاپک ہے، اس کا جو 2009 کا ایڈیشن ہے اس کا پیج نمبر 26 ہے، ریولیشن آف دا قرآن بٹوین 610 اینڈ 632 AD. ایک تو یہ ہے. اچھا، اس میں بھی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ پورے قرآن کے نزول کی دی گئی ہے کہ ہاؤ دا قرآن واز ریویلڈ ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ یہ ٹاپک جو ہے یہ آگے ایک اور جگہ پہ بھی ڈسکس ہوا ہے، وہ میں ابھی آپ کے پاس آپ کو یہاں پہ شو کرواتا ہوں، وہاں سے اس کو ڈسکس کر لیں گے. جی، یہ پیج نمبر 44 ہے فرخندہ نور کی بک کا. اس پہ یہ کال ٹو پروفٹ ہوڈ کا جو ٹاپک ہے، اس میں بھی وہی ایونٹ جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے جو ریولیشن آف دا قرآن میں ڈسکس ہوا تھا. اس میں کہ وہ پھر کا پورا ایونٹ ہے، پھر اس کے بعد قرآن
کیسے ریویل ہوا 23 ایئرس میں، کیسے ریویل ہوتا گیا، وہ سارا اس کے اندر ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیے چونکہ اس میں کویشچن یہ پوچھا گیا ہے کہ گیون اکاؤنٹ آف ہاؤ دا قرآن واز فرسٹ ریویل ٹو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو فرسٹ ریویلڈ کا یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا جو ریکوائرمنٹ ہے کویشچن کی، اس کے مطابق آپ نے یہ کال ٹو پروفٹ ہوڈ کا جو ایونٹ ہے پیج 44 پہ، اس کو آپ نے اس میں ڈسکرائب کرنا ہے. تو چلیے ہم اس کی یہاں سے ریڈنگ بھی کرتے ہیں اور اس کو ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے. تو یہ چونکہ ہم جو بچے او لیول سٹارٹ کرتے ہیں کلاس 8 میں، بگنرز ہوتے ہیں، ان کے لیول کے پہ ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. تو اس لیے جو لوگ فائنل کی پریپریشن کر رہے ہیں وہ لوگ ڈائریکٹلی جو ہے یہ جو کویسچنز ہیں یہ سولو پاس پیپرز میں سے ان کے آنسرس لے سکتے ہیں، یا کوئی بھی ان کو ٹاپیکل بکس ملتی ہیں، یا وہ اپنے لیول پہ جو انہوں نے نوٹس بنا رکھے ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو چلیے جو بگنرز ہیں جو ابھی فرسٹ ٹائم بک کو اسٹڈی کر رہے ہیں ان کے لیے ہم یہ ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ود ایج اینڈ گروئنگ انڈرسٹینڈنگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم became more aware of the corrupt society around him and it disturbed him greatly. دیکھیے تو پہلا جو پوائنٹ ہے اس کے اندر جو آپ کی یاد رکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب اس کا آنسر لکھنا ہے تو سب سے پہلے یہ انٹروڈکٹری پیراگراف ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو آپ کریٹیو رائٹنگ جیسے کرتے ہیں نا، پہلے آپ انٹروڈکٹری پیراگراف لکھتے ہیں، پھر آپ ایسے کی جو وہ ہے باڈی ہے وہ آپ وہ ڈیزائن کرتے ہیں، اس کو آپ ڈیولپ کرتے ہیں، پیراگرافس بناتے ہیں، پھر آپ اینڈ پہ کنکلوژن دیتے ہیں. تو جسٹ لائک دیٹ آپ کو یہ جو یہاں پہ رائٹنگ کرنی ہے اسلامیات کے اندر، اس میں بھی آپ نے وہی سٹائل جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ فرسٹ انٹروڈکٹری پیراگراف ہے. دیکھیں اس میں یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عمر کے ساتھ ساتھ جیسے ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑھتی چلی گئی تو وہ اپنی ارد گرد کی سوسائٹی کے بارے میں سوچ کے کہ وہ کتنی کرپٹ ہے، جب یہ اس کی اویئرنیس ان کو ملی تو وہ بہت پریشان رہنا شروع ہو گئے، بہت ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئے وہ. تو اس کے بعد he could not believe the polytheistic ideas of the pagans of Makkah and often thought of God of his forefathers. تو دیکھیں اب یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عمر میں بڑھتے چلے گئے تو وہ گروئنگ ایج کے ساتھ ساتھ وہ یہ جو پولیتھیسٹک آئیڈیاز تھے پیگنس ان کو کہتے ہیں، وہ لوگ جو آئیڈل ورشپ کرتے تھے، ٹھیک ہے، بت پرست جو تھے، تو مکہ کے جو آئیڈل ورشپرز تھے ان کے جو پولیتھیسٹک آئیڈیاز تھے، پولیتھیسٹک آئیڈیاز کیا ہیں؟ مشرکانہ عقائد، ٹھیک ہے، یعنی وہ شرک کرتے تھے نا، تو شرکیہ جو عقیدے تھے ان کے، ٹھیک ہے، جو پولیتھیسٹک آئیڈیاز تھے ان کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ بیلیو نہیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے، انہیں اس بات کا یقین نہیں آتا تھا کہ یہ لوگ جو یہ پولیتھیزم میں انوالو ہیں یہ ٹھیک ہیں، اس پہ وہ ان کا عقیدہ نہیں تھا، ان کا ایمان اس بات پہ نہیں تھا، وہ اس کو ریجیکٹ کرتے تھے. اور پھر جو ان کے فور فادرز کا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو ریلیجن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس کے بارے میں سوچتے رہتے تھے کہ وہ مذہب کیا تھا. اور یہ اب جو مکہ کے جو لوگ بت پرستی میں ملوث ہو گئے تھے اور آئیڈل ورشپ کرتے تھے، اس میں انوالو ہو گئے تھے، انڈلج ہو گئے تھے، یہ کیا تھا؟ تو یہ ساری بات کو سوچتے رہتے کہ یہ کیا معاملہ ہے. سو ہی ڈڈ ناٹ فالو اینی پرٹیکولر میتھڈ آف ورشپ بیکاز ہی واز ناٹ اویئر آف اینی، یعنی اس اسٹیج پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کوئی خاص قسم کا عبادت کا کوئی طریقہ وہ پرٹیکولرلی وہ نہیں فالو کرتے تھے، کیونکہ آگے کہ ہی واز ناٹ اویئر آف اینی، یعنی کسی عبادت کے طریقے کا اس وقت انہیں پتہ نہیں تھا کہ کیسے عبادت کی جائے. بٹ ہی ریئلائز دیٹ دیر از اے فورس آف ٹروتھ بیونڈ دس ورلڈ. لیکن یہ ان کا عقیدہ تھا، انہیں یہ پتہ تھا، یہ وہ ریئلائز کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایسی طاقت موجود ہے جو اس دنیا میں اس سے بہت آگے ہے، بہت بیونڈ ہے. یعنی اب دیکھیں نا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اس کی جو کنٹرول ہے وہ آسمانوں پہ بھی ہے، زمین پہ بھی، اور آسمانوں سے آگے بھی ہے،
اور ان سے پیچھے کیا ہے، وہ سب ہر جگہ پہ اللہ کی ذات موجود ہے اور اللہ کی طاقت ہے، اس کا قبضہ ہے، اس کی قدرت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ کوئی ایسی طاقت موجود ہے جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے. which must have power and control over the whole universe. اور وہی طاقت ہے، اللہ ہی کی طاقت ہے جس کا اس پوری کائنات پہ قبضہ ہے اور اس کی قدرت ہے. A few years before the conferment of prophethood, he became more and more fond of solitude. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ نبوت ملنے سے چند سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ تنہائی کو پسند کرنے لگ گئے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سولیٹیوڈ کو، تنہائی کو، لونلینس کو زیادہ پسند کرنے لگ گئے. اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں وقت گزارنے کے لیے کیو آف ہیرا میں جانا شروع کر دیا انہوں نے. He started retiring for days with a supply of dates, oatmeal and water into a cave in a nearby mountain known as Hira. تو قریبی یعنی مکہ کے باہر قریب ہی کچھ فاصلے پہ ایک غار جسے ہیرا کا نام دیا گیا، اس میں کیو آف ہیرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے، وہاں پہ وقت گزارتے اور کچھ کھجوریں اور کچھ اوٹ میل وغیرہ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جاتے تاکہ اسے وہ وہاں پہ استعمال کر سکیں. There he pondered and meditated over the condition of his people. اپنے لوگوں کے حالات پہ غور کرتے، وہاں بیٹھ کے سوچتے کہ لوگوں کے جو کرپٹ سوسائٹی ہے، جہاں پہ ہر طرح کی برائیاں پائی جاتی ہیں، یہ سب کیوں ہیں اور اس کا حل کیا ہے. So these spells of loneliness and meditation became more frequent as he approached the age of 40. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوگی تو یہ تنہائی میں جانا اور وہاں پہ میڈیٹیٹ کرنا یہ بہت زیادہ فریکوینٹ ہو گیا. بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے جاتے اور وہاں تنہائی میں وقت گزارتے. So one day towards the end of Ramadan, he was at the Mount of Hira. یعنی ایک دن اچانک پھر یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے میں رمضان کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیو آف ہیرا میں موجود تھے. When angel Jibrail appeared before him and asked him to read. اچانک جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ان کے سامنے ظاہر ہوئے، نمودار ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ آپ پڑھیں. This was so sudden and unexpected that startled by the strange voice he answered. اچھا، فرشتہ اتنا اچانک ان کے سامنے ظاہر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے حیران ہو گئے، چونک گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز کو سن کے یہ جواب دیا کہ آئی کین ناٹ ریڈ، میں تو پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا سیکھا نہیں تھا. ٹھیک ہے، نہ لکھنا سیکھا تھا، نہ پڑھنا سیکھا تھا، کسی کی کبھی شاگردی نہیں کی تھی، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ آئی کین ناٹ ریڈ. Then he felt that he was being hugged and squeezed so hard that he thought that he would die of suffocation. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ جیسے کسی نے ان کو حگ کیا ہے اور انہیں اتنا زور سے دبایا ہے اپنے سینے سے لگا کے اپنے بازوؤں میں کہ جیسے ان کا سانس رک جائے گی، ان کا دم جو ہے وہ گھٹ جائے گا. He was then released and the request to read was repeated. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا گیا اور پھر یہی ریکویسٹ ان سے دوبارہ کی گئی کہ آپ پڑھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ I cannot read، میں پڑھ نہیں سکتا. Said Muhammad sallallahu alaihi wasallam again. The angel again hugged him and asked him to read. اب پھر سے فرشتے نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور ان سے یہ عرض کی کہ آپ پڑھیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم was afraid of being squeezed a third time. تو 2 دفعہ چونکہ پہلے ایسے ہو چکا تھا، تو تیسری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے گھبرا رہے تھے کہ انہیں دوبارہ سے دبایا جائے گا، کیونکہ دبانے سے
چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ وہ ان کا دم گھٹتا ہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے تھوڑا سا گھبرائے کہ یہ فرشتہ جو ہے جو انہیں پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ دوبارہ انہیں دبائے گا. سو he was afraid of being squeezed a third time, so he asked, what shall I read? تو حضور نے پوچھا کہ کیا پڑھوں میں. The angel then recited the following verses. اور پھر اس کے بعد فرشتے نے یہ جو آیات ہیں یہ تلاوت کی، اور یہ سورہ علق کی آیات ہیں جسے سورہ اقرا بھی کہتی ہیں. تو فرسٹ 5 verses of سورہ علق were revealed to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، فرشتے نے جب ان کو پڑھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ آیات جو ہیں یہ ان کے دل مبارک پہ پرنٹ ہو گئی. تو اس کی ٹرانسلیشن ہے پروکلیم اور ریڈ ان دا نیم آف thy Lord and cherisher who created man out of a mere clot of congealed blood. He who taught the use of the pen taught man that which he knew not. اب دیکھیں یہ سورہ نمبر 96 ورس نمبر 1 to 5 ہیں. فرسٹ 5 ورسز ہیں سورہ 96 کی، سورہ علق کی. اور اس میں دیکھیں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی، یہ میسج دیا انسانیت کے لیے کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیں جو آپ کا لارڈ بھی ہے، آپ کا چیریشر بھی ہے، اور جس نے پیدا بھی کیا ہے. who created man، ٹھیک ہے، جس نے پیدا کیا انسان کو پیدا کیا آؤٹ آف اے میئر کلاٹ آف کنجیلڈ بلڈ، کہ انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پروکلیم اینڈ thy Lord is most bountiful، ٹھیک ہے. اور یہ فرمایا کہ آپ یہ پروکلیم کریں کہ آپ کا رب جو ہے وہ بہت باؤنٹیفل ہے، بہت عطا کرنے والا ہے، بہت گریسفل ہے. he who taught the use of the pen، اور اسی نے انسان کو علم حاصل کرنے کی اور علم سیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. taught man that which he knew not، اور انسان کو وہ سکھایا اس نے جو وہ نہیں جانتا تھا. یعنی ہر طرح کا علم جو ہے وہ اللہ پاک نے ہی عطا فرمایا. تو دیکھیں ان آیات میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر آپ پڑھنا شروع کریں. اور ایک یہ بھی اس سے ہم سبق سیکھتے ہیں کہ جو بھی کام ہمیں کرنا ہو پڑھنے کے علاوہ ہمیں اللہ کے نام سے ہی اسے شروع کرنا چاہیے. تو اللہ کا نام لے کر اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم ہے. اور ساتھ میں اللہ نے یہ فرمایا، یہ بات بتا دی کہ یہ جو لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یہ بت ان کے پیدا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کا جو پیدا کرنے والا ہے اور جو ان کو پالنے والا ہے وہ اللہ پاک ہیں. اور اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے، کسی اور نے پیدا نہیں کیا. اور اللہ نے پیدا کیسے کیا؟ اللہ کی قدرت اللہ نے بیان فرمائی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جمے ہوئے خون سے انسان کو کیسے پیدا فرمایا. ٹھیک ہے، بایولوجیکل جو انسان کی برتھ ہے، جو اس کی تخلیق ہے، اس کے بارے میں اللہ پاک نے یہ بتایا. اور پھر ساتھ میں یہ بہت بڑا انعام بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا کہ انسانوں کو سیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی جو جانوروں میں نہیں ہے. تو اسی وجہ سے انسان کراؤن آف آل کریچرز ہے، اشرف المخلوقات ہے. جی تو دیکھیے یہ ریفرنس قرآن پاک کا جو ہے یہ کوٹ کیا جائے گا آنسر میں. اس کو آپ ایز اٹ از جو ہے وہ لرن کریں گے اور لکھیں گے آنسر میں. اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریسائٹڈ دیز ورسز آفٹر دا اینجل اینڈ دا ورڈز ور امپرنٹڈ آن ہز مائنڈ. یعنی فرشتہ ان آیات کو عربی زبان میں پڑھا فرشتے نے. یہاں تو ہم نے انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھی ہے نا، تو کیمبرج کے جو آنسرز ہیں اس میں آپ عربی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے ان کی. آپ جسٹ اس کی جو انگلش ٹرانسلیشن ہے وہ آپ آنسرز میں لکھ سکتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پہ یہ لکھنے کے بعد، یہ ریفرنس لکھنے کے بعد آگے آپ لکھیں گے کہ جو آیات فرشتے نے پڑھی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ، وہ ان کے ذہن پہ، ان کے دل پہ وہ نقش ہو گئی. سو دس واز دا فرسٹ ریولیشن اینڈ دا بگننگ آف دا پروفیٹہڈ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو ایونٹ ابھی ہم نے پڑھا ہے یا ڈسکس کیا ہے یہ وہ فرسٹ ریولیشن کا ایونٹ تھا، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز تھا.
سو ہی واز دین 40 ایئرز اولڈ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی. سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز گریٹلی شیکن بائی ہز ایکسپیرئنس اینڈ ہی رین آؤٹ آف دا کیو. اب جب یہ واقعہ پیش آ گیا فرشتے کے اچانک ظاہر ہونے کا اور پھر یہ ان کے پڑھنے کا، تو اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس عجیب تجربے سے گھبرائے ہوئے غار سے باہر بھاگے. سڈنلی ہی ہرڈ اے وائس اینڈ ریزنگ ہز ہیڈ ان دا اسکائی ہی سو دا سیم اینجل ان دا فارم آف اے مین فلنگ دا ہول ہرائزن. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار سے باہر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ آسمان کی طرف جب انہوں نے نگاہ اٹھائی وہاں سے انہیں ایک آواز آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ فرشتہ جو ہے وہی فرشتہ جو غار کے اندر انہیں نظر آیا تھا، ان کے پاس حاضر ہوا تھا، وہی فرشتہ آسمان پہ بھی نظر آ رہا ہے اور پورے آسمان پہ پھیلا ہوا اتنا بڑا فرشتہ ہے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو آر دا میسنجر آف اللہ اینڈ آئی ایم جبرائیل. وہ فرشتہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں جبرائیل ہوں. یعنی انہوں نے تعارف کروایا، ری ایشور کروایا کہ آپ گھبرائیں نہ، یہ جو غار کے اندر کی وہ فرا میں جو واقعہ پیش آیا جس سے آپ ملے ہیں وہ میں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں. آپ گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہوں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی بنایا ہے. سو وچ ایور may he looked, he saw the same vision and heard the same voice. یعنی جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے انہیں یہی فرشتہ نظر آتا اور یہی آواز سنائی دیتی. He stood there until the angel disappeared. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اتنی دیر کھڑے رہے جب تک وہ فرشتہ نظر آتا رہا، یعنی اس کے غائب ہونے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کھڑے اس کو دیکھتے رہے. So after that experience, he came home a bit shaken at his selection for this great and noble mission. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت بڑا عظیم ایک مشن دے دیا گیا تھا اللہ پاک کی طرف سے، جس کے ملنے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم a bit shaken تھے، یعنی کچھ گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے. So he feared the thought of the huge and tremendous task of this mission. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ پریشان تھے کہ یہ اتنا ہیوج اور ٹریمینڈس ٹاسک ان کو دے دیا گیا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنائے گئے، قیامت تک کا دور دیا گیا اور پوری دنیا کے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، تو تمام انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس وجہ سے وہ اس بات پہ ذرا گھبرائے ہوئے تھے. سو ہی نریٹڈ دا انسیڈنٹ ٹو حضرت خدیجہ، اپنی وائف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ وہ فرا میں اس طرح سے فرشتہ آیا اور اس فرشتے کے ساتھ پھر کیا ان کی گفتگو ہوئی اور کس طرح سے آیات ان پہ نازل ہوئی. سو شی کمفرٹڈ ہیم اینڈ assured him that no harm could come to a man of his nature. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین دہانی کرائی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھبرائیں نہ، آپ بہت اچھی نیچر کے آدمی ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، نیک ہیں اور رحم دل ہیں، لہٰذا اللہ پاک آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. اینڈ دیٹ اللہ وڈ پروٹیکٹ ہم فرام آل ایولس، اور یہ کہ اللہ پاک انہیں تمام برائیوں سے اور ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھے گا. دین شی ٹک ہم ٹو ہر کزن ورقہ بن نوفل. ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن تھے، کرسچن اسکالر تھے. انہوں نے کرسچینٹی جو ہے وہ ایز اے ریلیجن اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا تھا اور وہ بہت پڑھے لکھے اور لرنڈ پرسن تھے. تو حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے کر گئیں. آفٹر ہیئرنگ واٹ ہیڈ ہیپنڈ ٹو ہر ہسبینڈ ایٹ the Mount of Hira, he said that it was the angel Jibreel who had always brought revelations to previous messengers of God. تو انہوں نے یہ کنفرم کیا، سارا واقعہ سنا اور یہ انہوں نے بتایا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے نبیوں کے پاس آتا تھا اور یہ اینجل جبرائیل علیہ السلام ہیں اور یہ
وہی لے کر آتے تھے پہلے نبیوں کے پاس. سو ہی آلسو انفارمڈ ہر دیٹ ہیز اینیمیز وڈ ٹرن دا نیو پروفٹ آؤٹ آف ہز سٹی. اور یہ بھی انہوں نے پروفیسی کر دی، پیشن گوئی کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نئے نبی ہیں اور نبی آخر الزماں ہیں، لاسٹ میسنجر آف اللہ ہیں، لاسٹ پروفٹ آف اللہ ہیں، خاتم النبیین ہیں، انہیں ان کے شہر کے لوگ جو ہیں، مکہ کے لوگ جو ہیں، وہ مکہ سے نکال دیں گے. یہ بات بھی انہوں نے پہلے سے بتا دی. یہ جو بات آخر میں ہم نے ابھی پڑھی ہے، یہ آپ اس میں لائف ان مکہ میں پڑھیں گے کہ لائف ان مکہ کے اینڈ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مائیگریٹ کر کے پھر مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے. جی تو یہ آپ کا 10 مارکس کا بیٹا کمپلیٹ آنسر ہے، ٹھیک ہے، جو آپ اس کویشچن کے آنسر میں آپ لوگ لکھیں گے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ ٹاپک سارا سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اور آپ اس چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اس کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو فردر ویڈیوز ملتی رہیں. تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ. جی اس کا بی پارٹ جو ہے وہ ہم الگ سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور اس کی ایک شارٹ سی ویڈیو اس کی الگ سے بنائیں گے.